وانو خدا کے لیے چراغ بن کے جلو بزم مصطفیٰ کے لیے۔ حضرات گرامی امام غزالی ہیں، جنگلوں میں ہے، عبادت کے دن چل رہے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ ایک چھوٹا سا پتھر ہے، پانی کے 12 چشمے نکل رہے ہیں، میں رک گیا وہاں پر۔ بہت غور سے سنیں، بس 2 منٹ میں میری تقریر ختم ہو جائے۔ پانی کے 12 چشمے نکل رہے تھے اس پتھر سے، چٹان کے ٹکڑے سے۔ اب چھوٹا سا پتھر ہو، پانی کے 12 چشمے نکلے، ہمارے سامنے تو کہیں زمین سے پانی نکلنے لگے تو ہم کھڑے ہو جائیں گے، اور ہم کھڑے ہوں گے تو 20 اور آ جائیں گے، ارے کیا ہو رہا ہے؟ حالانکہ معلوم ہے نیچے پائپ پھٹا ہوا ہے، لیکن تب بھی ارے یہاں سے پانی نکل رہا ہے، ایسے کیسے پانی نکل رہا ہے؟ اس کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے حالات ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں چھوٹا سا پتھر ہے، 12 چشمے نکل رہے تھے، 12 نہریں جاری تھی، اس سے نہریں جاری تھی۔ غور سے سننا میرے بھائیو، بس آخری گفتگو ہے 2-4 منٹ کی۔ امام غزالی فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، مجھے تعجب ہو رہا تھا، اللہ کی قدرت دیکھو، میں اللہ کی قدرت پر تعجب کر رہا تھا۔ اللہ نے اس چھوٹے سے پتھر کو قوت گویائی عطا کر دی، بولنے کی طاقت عطا کر دی، اس چھوٹے سے پتھر کو بولنے کی صلاحیت آ گئی اس کے اندر۔ اس پتھر نے اپنی زبان حال سے کہا اے غزالی، کیا تم دیکھ کر کے تعجب کر رہے ہو کہ میرے اندر سے پانی کے 12 چشمے نکل رہے ہیں، نہریں جاری ہیں؟ امام غزالی نے کہا ہاں تعجب ہے، لیکن یہ تعجب انکار والا نہیں، تعجب تو ہے لیکن اللہ کی عجیب صنعت پر تعجب ہے کہ اللہ سبحان اللہ، اللہ کی شان کیا ہے، اس کی قدرت کتنی اعلیٰ ہے۔ یہ چھوٹے سے پتھر پر ایسا اللہ نے ایسی صنعت، ایسی کاریگری کی ہے کہ چھوٹے سے پتھر سے پانی کے 12 چشمے نکل رہے ہیں۔ انکار والا نہیں ہے، میں تو یقین رکھتا ہوں، ارے میرا رب تو وہ قادر مطلق ہے کہ ایک پتھر کے اندر کہیں پر ہوا جانے کا راستہ نہ ہو، لیکن وہ ایسا قادر مطلق ہے کہ اس پتھر کے اندر رہنے والے کیڑے مکوڑوں کو بھی میرا رب رزق عطا فرماتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی جاندار نہیں ہے مگر اس کے رزق کی ذمہ داری رب کائنات نے اپنے ذمہ کرم پر لے رکھی۔ بے شک سبحان اللہ۔ وہ تو دینے پر آتا ہے تو ایک فقیر کو بھی بادشاہ بنا دیتا ہے، لینے پر آتا ہے جب قہار کی حالت ہوتی ہے جبار والی تو ایک لمحہ لگتا ہے بادشاہ سے انسان فقیر بن جاتا ہے۔ وہ تو سمندر کی گہرائی میں رہنے والے نہ جائیں کیسے کیسے چیزوں کو اللہ رب العزت اپنے انداز میں رزق عطا فرماتا ہے، سوچ نہیں سکتا آدمی کی رزق کیسے ملتا، شان اس کی اعلیٰ ہے۔ پتھر نے کہا تعجب ہے، امام غزالی نے کہا نہیں نہیں تعجب تو ہے لیکن یہ انکار والا نہیں ہے، میرا رب تو قادر مطلق ہے، میں تو اللہ کی کاریگری پر تعجب کر رہا ہوں کہ وہ کیسا قادر مطلق ہے کہ چھوٹے سے پتھر کے اندر سے اس نے پانی کے 12 چشمے نکال دیے ہیں۔ اتنا سوچ رہے تھے، امام غزالی نے اتنا کہا، اس کے بعد امام غزالی فرماتے ہیں کہ اتنے میں وہ پتھر بول پڑا اے امام غزالی، کیا تم جانتے ہو کہ میرے اندر سے پانی کے 12 چشمے جو نکل رہے ہیں تم یہ سمجھ رہے ہو کہ پانی کے 12 چشمے ہیں؟ اے غزالی ایسا نہیں ہے، حقیقت میں معاملہ ایسا نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ اے غزالی سنو، امام غزالی فرماتے میں غور سے سننے لگا، اس چھوٹے سے پتھر سے آواز آتی ہے اے غزالی جانتے ہو میرے اندر سے یہ پانی کے 12 چشمے نکل رہے ہیں، 12 نہریں جاری ہیں، تمہیں لگتا ہے یہ پانی کے 12 چشمے ہیں، پانی کی 12 نہریں ہیں، یہ دریا جاری ہے؟ اے غزالی ایسا نہیں ہے، حقیقت میں تو معاملہ کچھ اور ہے، حقیقت تو یہ ہے اے امام غزالی ایک مرتبہ جس طریقے سے آج تم اس راستے سے گزر رہے اسی طریقے سے اے غزالی اسی راستے سے ایک دن ایک اللہ کے نازل کیے ہوئے قرآن کی تلاوت کرنے والا قاری قرآن گزر رہا تھا، ایک حافظ قرآن اسی راستے سے گزر رہا تھا، اور گزرتے گزرتے اس نے بہت ساری آیتیں کریمہ پڑھی تھی۔ جب وہ میرے بالکل قریب پہنچا تھا تو پہنچنے کے بعد اس نے جانتے ہیں کیا پڑھا تھا؟ اس نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں ضرور جہنم کو انسان سے اور جنات سے بھر دوں گا، یہ جہنم سے اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ آواز آئے گی حل من مزید، اور جب زیادتی کی آواز جہنم سے آئے گی تو اللہ رب العزت جناتوں کو بھی جہنم میں ڈالے گا، نہ جانے کیسے کیسے انسان جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اے غزالی آیت کریمہ وہ قاری قرآن پڑھ رہا تھا، وہ حافظ قرآن آیت کریمہ پڑھ رہا تھا، آیت کریمہ پڑھتے پڑھتے اے غزالی اس نے ایک
ایک آیت کریمہ اور پڑھی تھی، اس کے ٹکڑے کو پڑھا تھا. اس نے پہلے تو یہ کہا کہ اللہ رب العزت کل جہنم میں انسان کے ساتھ ساتھ جناتوں کو بھی جہنم میں ڈال دے گا. یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ جہنم کو بھر دے گا انسان سے اور جنات سے. لیکن غزالی اس نے ایک آیت کریمہ کے ٹکڑے کو اور پڑھا تھا. اس نے آگے پڑھا تھا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. جہنم کا ایندھن جس طریقے سے انسان کو اللہ نے بنایا ہے، اسی طریقے سے اسی جہنم کا ایندھن اللہ نے پتھر کو بھی بنایا ہے. اے غزالی، میں نے جس آیت کریمہ کے ٹکڑے کو سنا ہے، میرے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی. اس لیے کہ میں چٹان کا چھوٹا سا ٹکڑا ضرور ہوں، لیکن جانتے ہو دنیا کا سسٹم کیا ہے. اگر کہیں پر کوئی چولہا جلانا ہو، آگ لگانی ہو، تو بڑی لکڑیاں چلائی جاتی ہیں. لیکن بڑی لکڑیوں سے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ بڑی لکڑیوں میں آسانی کے ساتھ آگ پکڑ لے، تاکہ آسانی کے ساتھ آگ بھڑک اٹھے. اے غزالی، اگرچہ میں چٹان کا چھوٹا سا ٹکڑا ہوں، میں چھوٹا سا پتھر ہوں، لیکن اللہ نے آیت کریمہ نازل کی جس کو اس قاری قرآن نے پڑھا تھا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. جہنم کا ایندھن انسان بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ پتھر بھی ہے. اے غزالی، میں تڑپ گیا. میرے اندر ایک عجیب و غریب کیفیت پیدا ہوئی کہ کل جہنم کی آگ کو بھڑکانے کا اللہ ارادہ کرے گا. بڑی بڑی چٹانوں کو جہنم میں اللہ ڈالے گا کہ ان بڑی بڑی چٹانوں کو آگ بھڑکانے کے لیے، ان بڑی بڑی چٹانوں کو بھڑکانے کے لیے اللہ رب العزت مجھ جیسے چھوٹے پتھر کو جہنم میں نہ ڈال دے، مجھ جیسے چٹان کے چھوٹے سے ٹکڑے کو جہنم میں نہ ڈال دے. اے غزالی، میں تڑپ گیا. میرے اندر ایک لرزہ پیدا ہوا، میری عجیب و غریب کیفیت ہوئی اور میرے اندر سے آنسو کے قطرے نکلنے لگے. جو زبان حال سے وہ بول رہا تھا، اسی طریقے سے اس کی جو حالت تھی، اس کی جو کیفیت تھی، وہ کہنے لگا اے غزالی، اس کے بعد جب سے میں نے اس آیت کریمہ کے ٹکڑے کو سنا ہے، میں اتنا رویا ہوں. اے غزالی، تم دیکھ رہے ہو کہ بظاہر یہ پانی کے 12 چشمے ہیں، یہ پانی کے 12 دریا ہیں. اے غزالی، حقیقت میں ایسا نہیں ہے. میں نے اس آیت کریمہ کے ٹکڑے کو سنا ہے، سننے کے بعد میں اتنا رویا ہوں کہ اسے یہ پانی کے 12 چشمے نہیں، یہ میرے آنسو ہیں جس کی وجہ سے 12 چشمے نکل گئے ہیں، 12 دریا جاری ہو گئے ہیں. امام غزالی نے یہ سنا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، اشک جاری ہو گئے، داڑھی مبارک تر ہو گئی. امام غزالی اللہ کی بارگاہ میں رجوع لاتے ہیں، اے مولا تو کریم ہے، مولا ہم گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں. امام غزالی تو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع لاتے ہیں. صرف اتنا سننے کے بعد کہ جہنم میں انسان کو بھی ڈالا جائے گا، جہنم میں پتھروں کو بھی ڈالا جائے گا. آخر ذرا اندازہ لگائیں اے پگڑی کے اور آس پاس کے سنی مسلمانوں، ہمارے نام اعمال میں نیکیاں کیا ہے؟ صبح سے شام تک صرف گناہ ہی گناہ ہے. نمازیں کتنی ہم نے چھوڑی ہے، دوسروں کی بہن بیٹیوں پر کتنی غلط نگاہ اٹھا کر کے ہم نے دیکھا ہے، ہمیں معلوم ہے. اسی موبائل کے ذریعے رات و دن کیسے کیسے خرافات ہم کرتے ہیں، کتنی نافرمانی اپنے ماں باپ کی ہم نے کی ہے، کتنی غلطیاں رات کی تنہائی میں ہم نے کیا ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا. ہم سوچتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن کمرہ اگرچہ بند ہو، دروازہ بند ہو، تمہارے ماں باپ نہ دیکھ رہے ہو، لیکن میرے نوجوان بھائیوں یاد رکھنا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذوہ سنۃ ولا نوم. اس رب کے بارے میں کیا خیال ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے؟ وہ تو ہر حال میں ہر جگہ پہ دیکھ رہا ہے، وہ تو سمیع ہے، وہ تو بصیر ہے، اس سے جو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. ہمارے دلوں میں کیا خطرات گزرتے ہیں اس سے بھی میرا رب واقف ہے، پالنہار پروردگار واقف ہے. ہم کتنے گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، نہ جانے کیسی کیسی غلطیاں گناہ ہم نے کیا ہے، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا. ہم تو جیتے ایسے جیسے لگتا ہے ہمیں کبھی مرنا نہیں ہے، اور مر کے ایسے چلے جاتے جیسے لگتا ہے کبھی زندہ ہی نہیں تھے. ارے قبر میں جانے کے بعد
کیا عجیب و غریب معاملات، وہ سوالات کی گھڑی، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بچا لو آ کر میرے پیغمبر، سخت مشکل جواب میں ہے۔ وہ کیسی گھڑی، اندھیرا گھر، اکیلی شاہ، دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے، اور یہ تو قبر کی منزل ہے، حشر کی منزل تو اور سخت ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، حضرت عثمان غنی کا بھی فرمان ہے کہ یہ قبر حشر کی پہلی منزل ہے، جو انسان یہاں پر بچ گیا بچتا چلا جائے گا، جو یہاں پر پھنس گیا پھنستا چلا جائے گا، اور حشر کی منزل خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر میرے پیغمبر، کہ سخت مشکل حساب میں ہے۔ حضرات گرامی، ہمارے نام اعمال میں نیکیاں کیا ہے؟ صرف گناہ ہی گناہ ہے، سر سے لے کر پیر تک پورا بدن گناہوں میں ملوث ہے، نہ جانے کیسی کیسی غلطیاں رات میں دن میں ہم نے کی ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہم تو ایسا لگتا ہے کہ کبھی ہم نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ حضرات گرامی، ابھی بھی وقت ہے، آؤ اللہ کی بارگاہ میں، آج اللہ کی رحمت پکار رہی ہے، اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت تو پیارے آقا ہے۔ آؤ پیارے آقا کی بارگاہ میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے تو آؤ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، آج محفل میلاد میں آئے ہو، پکڑی کی سرزمین پر، آج مدرسہ برکت روم کی اس پروگرام میں آئے ہو، تو میرے بھائیو آج اللہ کی بارگاہ میں رجوع لاؤ، یہ عہد کرو، اے مولا ہم گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، لیکن مولا تو کریم ہے، اے مولا تو کرم فرما دے، اے مولا تو رحیم ہے، رحم فرما دے۔ اگر واقعی سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع لاؤ گے، قسم خدا کی آنسو کے ایک قطرے اگر تمہاری آنکھوں سے گر گئے تو بظاہر اگرچہ وہ رخسار پر گرتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کا اثر بندے کے قلب یعنی دل پر پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، الندم توبہ، اگر بندہ گناہ پر شرمندہ ہو جائے تو یہ بھی توبہ ہی کی منزل میں ہے۔ اگر واقعی سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع لے آئے، توبہ کر لیا، تو اللہ رب العزت تو کریم ہے، وہ تو تواب الرحیم ہے، وہ تو بندے کے توبہ کو قبول فرمانے والا ہے، اور بندے کی اگر توبہ قبول ہو گئی سرکار کے وسیلے سے تو یاد رکھنا اللہ کے رسول کا فرمان ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا بندہ ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس کے پاس کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ آؤ اللہ کی بارگاہ میں، آج نیت کرو کہ ہم اللہ کے گھر میں حاضر ہوں گے، اپنے سر کو جھکائیں گے، اگر موقع نہ ملا تو اپنے گھر میں مصلی بچھائیں گے، نماز پڑھنے کے بعد اپنے سر کو سجدے میں رکھیں گے، اور رکھنے کے بعد اپنے گناہوں کو یاد کریں گے، ایک گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع لائیں گے، اور عرض کریں گے، مولا تو کریم ہے، غلطیاں میں نے کی ہے، نہ جانے کیسے کیسے گناہ میں نے کیے، لیکن مولا تو کریم ہے، مولا جس کے صدقے میں تو نے آدم کی توبہ کو قبول کیا، اسی محبوب کا وسیلہ اور واسطہ، اے اللہ، اے میرے مولا، اپنے محبوب کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے مولا اپنے محبوب کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما دے۔ اگر واقعی سچے دل سے ہم نے توبہ کیا تو یاد رکھنا اللہ کی رحمت تو صبح بھی پکار کر کہتی ہے، آ جاؤ اللہ کی رحمت کے آگوش میں، غلطیاں ہوئی ہے تم سے، کوتاہیاں تم سے ہوئی ہے، پریشان نہ ہو، آ جا اللہ کی رحمت کے آگوش میں، سچے دل سے توبہ کر لے۔ ارے اللہ کی رحمت تو شام میں پکار کر کہتی ہے، اے اللہ کے بندے دن میں غلطیاں ہوئی ہے، پریشان نہ ہو، آ جا اللہ کی رحمت کے آگوش میں، ارے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں، آؤ اللہ کی بارگاہ میں، اپنے سر کو جھکاؤ، اپنی آنکھوں سے عشق کے ایک قطرے کو بہاؤ، آنسو کے ایک قطرے اگر گھل گئے ندامت کی وجہ سے، سچی توبہ تم نے کر لیا تو یقیناً وہ تواب ہے، وہ توبہ قبول فرمانے والا ہے، وہ رحیم ہے، وہ رؤوف ہے، وہ رحمان ہے، وہ ہماری توبہ کو ضرور قبول فرمائے گا، اور قسم خدا کی توبہ بھی قبول ہوگی، ہماری دعائیں بھی قبول ہوگی۔ اس لیے کہ یاد رکھنا، جو کل میدان محشر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب بندے حاضر ہو تو کم سے کم ہمارے گناہ اگر دنیا میں بخش دیے جائیں گے تو کم سے کم محبوب کی موجودگی میں ہمیں اپنے سر کو اٹھانے کا موقع تو مل جائے گا۔ حضرات گرامی، جس رسول نے پیدا ہوئے تو رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے،
آخری لمحات تھے، صحابی کا بیان ہے وصال بظاہر ہو چکا ہے، لیکن میں قریب گیا تو دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول کے لبھائے مبارک ہل رہے تھے، آواز آ رہی تھی رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ وہ اللہ کے رسول جنہوں نے ہر وقت ہماری مغفرت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا ہے۔ اے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، پیارے آقا کے چاہنے والوں، امتیوں، اگر واقعی عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، ہر گلی کوچے میں یہ پرچار ہونا چاہیے۔ اگر تم نعرہ لگاتے ہو کہ غوث کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے تو یاد رکھنا، جا کر کے پتہ کر لینا کورٹ میں کبھی جج سے کہ جو تم نے دعویٰ کیا ہے تو اس دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ اگر دلیل نہیں ہے تو دعویٰ تمہارا رد کر دیا جائے گا۔ اگر تم نے کہا ہے کہ غوث کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے تو ایک دعویٰ ہے، اس دعوے کی دلیل یہ ہے کہ مسجد ویران نہیں بلکہ مسجد آباد ہونی چاہیے۔ اگر تم نے کہا ہے کہ خواجہ کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے تو ایک دعویٰ ہے، اس دعوے کی دلیل یہ ہے کہ ماں باپ گالیوں کا شکار نہیں بلکہ ان کی فرمانبرداری ہونی چاہیے۔ اگر تم نے یہ کہا ہے کہ رضا کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے تو ایک دعویٰ ہے، اس دعوے کی دلیل یہ ہے کہ قرآن پاک تاکوں کی زینت نہیں بلکہ اس کی تلاوت ہونی چاہیے۔ آج حافظ جلال الدین صاحب نے یہ جلسہ کیا، تمام کمیٹی والوں نے مل کر یہ پروگرام کیا ہے، مدرسہ اسلامیہ برکت العلوم کی جانب سے یہ پروگرام ہوا ہے۔ تو آئے ہوئے سنی مسلمانوں نیت کرو کہ مولا ہم سے جو بھی گناہ ہوئے ہیں آج ہم سچی توبہ کرتے ہیں، ہم خرافات سے دور رہیں گے، ہم تمام طرح کی برائیوں سے دور رہیں گے۔ اگر کسی بہن بیٹی پر کبھی نگاہ پڑ بھی گئی تو دوبارہ غلط نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھیں گے، اس لیے کہ یاد رکھنا نگاہوں کے ذریعے شیطان رگوں تک پہنچ جاتا ہے، اس کے بعد پھر انسان نہ جانے کیا کیا سوچنے لگتا ہے، پھر ہمارے نوجوان کیا کیا کر گزر جاتے ہیں۔ اس لیے حضرات گرامی ابھی بھی وقت ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو، جس چیز سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سرکار کی زندگی تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ عمل ہے۔ کسی دنیا دار یا کرکٹر یا ہیرو کی زندگی ہمارے لیے ہرگز نمونہ عمل نہیں ہو سکتی، ہمارے لیے نمونہ عمل کوئی چیز ہے تو وہ اسوہ اللہ کے رسول کی ذات ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن ارشاد فرماتا ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ میرے محبوب کی زندگی کو دیکھ لو، جس طریقے سے محبوب نے زندگی گزاری ہے اس طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ اگر واقعی تم غلام کہتے ہو کہ اللہ کے رسول کے غلام ہو تو کردار کے ذریعے پتہ چلنا چاہیے کہ تم غلام ہو۔ اگر کہتے ہو کہ اللہ کے رسول کے چاہنے والے ہو تو مسجدوں کو آباد کر کے بتا دو کہ ہم اللہ کے رسول کے چاہنے والے ہیں۔ اگر تم کہتے ہو کہ اللہ کے رسول کے غلام ہو، کسی کی بہن بیٹی گزر رہی ہو، اپنی نگاہوں کو نیچے کر کے بتاؤ کہ ہم اللہ کے رسول کے چاہنے والے ہیں۔ اگر کسی نے ایمانداری کے ساتھ کوئی امانت رکھی ہے تو اس امانت کو امانت کے ساتھ واپس کر دو اور یہ بتا دو کہ ہم اللہ کے رسول کے چاہنے والے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کے غلام ایسے ہوا کرتے ہیں، سرکار کے چاہنے والے ایسے ہوا کرتے ہیں، سرکار کے ماننے والے ایسے ہوا کرتے ہیں۔ بدل دو وقت کو پروانوں خدا کے لیے، چراغ بن کے جلو بزم مصطفیٰ کے لیے۔ بس اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ سب لوگ مل کر کے پڑھے، نیت کریں انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کریں گے، خرافات سے دور رہیں گے، تمام طرح کی برائیوں سے اجتناب کریں گے اور اپنے لیے دعا کریں گے، پوری دنیا میں رہنے والے ہر مسلمان کے لیے دعا کریں گے۔ اے میرے مولا، تریپورہ میں رہنے والے مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت فرما، کشمیر میں، آسام میں، برما میں، میانمار میں، ملک شام میں، پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کے جان و مال کی، خاص طور سے ہماری بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ سب مل کر کے پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وآخر کلماتی الحمدللہ رب العالمین۔